السلام علیکم. ماشاء اللہ. بچوں، اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے پیار کون کرتا ہے؟ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے بولا اس دنیا میں آپ کے فیملی میں. ہاں جی. نہیں ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں. جی امی ابو. جی ابھی جی سارا. نہیں مجھے یہ بتائیں اس دنیا میں آپ سے سب سے زیادہ کون پیار کرتا ہے؟ نہیں آپ کے فیملی میں. ہاں کون کرتے ہیں؟ میرے ماما بابا. ہاں ماشاء اللہ. امی ابو کرتے ہیں نا. اچھا جی ماشاء اللہ. امی ابو ہمیں سنبھالتے بھی. آئے ہائے ہائے. اب بات سن لیں، اب آپ بات سن لیں. ٹھیک ہے دادا دادی. اچھا اب بات سن لیں آپ ذرا. ہاں ماما آپ کو گلے لگاتی ہے، ابو آپ سے پیار کرتے ہیں، امی آپ کے لیے مزے کی کھانے بناتی ہے نا. اور ابو ہمارے لیے کھلونے لاتے ہیں. تو ابو امی ہم سے پاپا بولتے اللہ سارے پیسہ دیں گا پھر آپ کو کھلونا لاؤں گا. ہاں اللہ تعالیٰ آپ کے ابو کو اتنا پیسہ دے گا بیٹا کہ آپ کا پورا ایک کمرہ نہ کھلونے سے بھر جائے گا انشاءاللہ. بولو آمین. ہاں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ابوؤں کو اتنا پیسہ دے کہ وہ ہمارے لیے کھلونے لے آئے، اچھے کھلونے. ٹھیک ہے سب بولو آمین. ہاں. اچھا بچوں، کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کے امی ابو کے دل میں یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے؟ کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے. اور اتنی ساری محبت ہمارے اب کہتا ہے کہ بچے گم ہو جائے نا تو ماں ڈیڈی اور ماما بہت ہوتی ہے. آئے جب بچے گم ہو جائیں امی ابو بہت پریشان ہو جاتے ہیں. حضرت یعقوب کا پتہ ہے آپ لوگ؟ آئے حضرت یعقوب اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف سے بہت پیار کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ آپ لوگوں کو آج میں حضرت یوسف کا مختصر قصہ سناؤں گا. مختصر، ٹھیک ہے؟ غور سے سن لو. بڑا دلچسپ ہے، بڑی نرالی ہے، محبت سے بھرپور ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ ایک دن حضرت یوسف نے خواب میں کیا دیکھا؟ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر. میں نے دیکھا 11 سیارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. خواب میں یہ دیکھا. ہاں تو انہوں نے اپنے ابو حضرت یعقوب سے یہ خواب ان کو بتایا. اب آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے، یہ قصہ آپ نے کاٹنا نہیں اپنی باتوں سے، غور سے سنیں. تو حضرت یعقوب کیا تھے؟ نبی تھے، اور حضرت یوسف بھی نبی تھے. تو حضرت یوسف نے اپنے ابو سے کہا ابو جان میں نے یہ خواب میں دیکھا. تو ابو نے کہا بیٹا آپ نے اس خواب کی تعبیر اپنے بھائیوں کو یا دوسروں کو نہیں بتانی. انہوں نے کہا، حضرت یعقوب نے کہا بیٹا ان قریب تجھے پتا چل جائے گا. اور حضرت یعقوب اپنے اس پیارے بیٹے حضرت یوسف سے شدت کی پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے. ہاں تو حضرت یوسف کے جو بھائی تھے، ہاں ان کے دل میں کیا آ گیا؟ حسد آ گیا. کیا آ گیا؟ حسد، جلن. حسد کا میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا نا کہ یار ابو اس کو کیوں زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھے کیوں نہیں کرتے پیار. ایسے آپ لوگوں کے بھی ذہن میں آتے ہیں نا کبھی اپنے بھائیوں بہنوں کے بارے میں کہ ابو اس سے کیوں پیار کرتے. ہاں کبھی امیر سوچتی ہے ابو صرف المیر سے کیوں پیار کرتی، کبھی المیر سوچتا ہے ابو صرف ابیر سے کیوں پیار کرتے، ہے نا. تو اسی طرح حضرت یعقوب کے جو دوسرے بچے تھے، جو حضرت یوسف کے باقی بھائی تھے، وہ کیا کہتے؟ وہ کہتے ابو حضرت یوسف سے کیوں پیار کرتے اتنا زیادہ. تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی. کیا سوچی؟ ایک سوچ سوچی. لیکن وہ سوچ کیا تھی؟ شیطانی سوچ تھی. کیا تھی؟ بڑی خطرناک سوچ تھی. اب دیکھو کبھی بھائی بھی اگر حسد پہ آ جائے، وہ جلنے لگ جائے، تو وہ اپنے بھائی کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے بھائی کو نقصان پہنچاتا ہے نا. تو کیا کیا حضرت یوسف کے بھائیوں نے؟ اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کا پلان بنایا. قتل کرنے کا پلان بنایا کہ اس بھائی سے میرے ابو اتنا پیار کرتے، ہم نے اس کو قتل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کتنا خطرناک ہے. توبہ توبہ توبہ. ہے نہیں خطرناک؟ ہے نہیں کوئی اپنے بھائی کو بھی قتل کرتا ہے؟
نہیں، لیکن حسد ایسی چیز ہے جو اپنے بھائی کو قتل کرنے پر لے آتی ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت آدم کے 2 بچے تھے، کیا نام تھا؟ حابیل اور قابیل. ان کا بھی کیا تھا؟ ان کو بھی حسد تھا، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا ہے نا. اللہ معاف کرے. تو حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا ہم یوسف کو قتل کر لیتے. کیا کرتے؟ ادھر دیکھنا ادھر کیا دیکھ رہا ہے؟ ہاں، قتل کر دیتے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ اتنی دلچسپ کہانی سنا رہا ہوں، ادھر کیوں دیکھ رہے بیٹا؟ ادھر نہ دیکھو، سب میرے اوپر غور سے دیکھیں، بات بڑی اہم ہے. حضرت یوسف کے بھائیوں نے پلان کیا کہ ہم اپنے بھائی یوسف کا قتل کریں گے. لیکن ان میں سے ایک نے کہا نہیں یار، یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تھوڑا زیادہ ہو گیا. ہم قتل نہیں کرتے، ہم اس کنویں میں پھینک دیتے. کدھر پھینک دیتے؟ کنویں میں. اوئے ہوئے ہوئے، کبھی آپ نے کنواں دیکھا ہے؟ کتنا گہرا ہوتا ہے، کتنا دور ہوتا ہے. اور ایک ایسا کنواں. بابا نے حضرت یوسف کی کہانی بات سن لے بیٹا، آپ لوگ بات سن لے. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے پلاننگ کر کے حضرت یوسف کو لے جانے کا پلان کیا. حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ میرے یہ جو باقی بچے ہیں ان کو میرا یہ اچھا بچہ اچھا نہیں لگتا. لیکن کیا کرے، اب سارے بچے جمع ہو گئے. کیا کہنے لگے؟ ابو جان، ابو جان، ہم تو کھیلنے جا رہے ہیں. ہم کھیلنے جا رہے ہیں. ہاں، کھیلنے جا رہے ہیں. ہم تو کھیلنے جا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ہم تو کھیلنے جا رہے ہیں، تو ہمیں یوسف دے دے، ہم اس کو بھی ساتھ لے جائیں. ابو نے بولا نہیں، میں نے نہیں دینا. لیکن وہ بچے بڑے تیز تھے. کیا تھے؟ بڑے تیز تھے. انہوں نے ابو کو کہا ابو آپ بے فکر رہیں، ہم تو اس کے بھائی ہیں، اس کو کیسے ضائع ہونے دیں گے؟ ہم تو اس کے اوپر نظر رکھیں گے، اس کو کچھ نہیں ہونے دیں گے. ہاں، پھر کیا ہوا؟ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو ان کے ساتھ جانے دیا. اب کیا ہوا؟ وہ لوگ لے گئے اور حضرت یوسف کو انہوں نے کدھر پھینک دیا؟ کنویں میں پھینک دیا. بول رہے تھے ان کے بھائی، جھوٹ بول رہے تھے نا وہ. کیوں؟ حسد والے. جب بندہ حسد پہ آتا ہے نا بیٹا، اپنے بھائی کو مروانے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے، سب شر کر گزرتا ہے. اب دیکھو ذرا، حضرت یعقوب کس سے پیار کرتے تھے؟ حضرت یوسف سے شدت سی محبت. اتنے میں انہوں نے، ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا اور وہ بھائی لوگ واپس آئے اور حضرت یعقوب کے پاس ایک قمیض لے کے آئے. ایک قمیض لے کے آئے اور اس کے اوپر جھوٹا موٹا بکری کا خون لگا دیا اور کہا ابو جان ہم تو کھیل کود رہے تھے، اتنے میں ایک جانور، ایک لومڑی آئی اور اس نے یوسف کو کھا لیا. یہ اس کی قمیض ہے. لیکن وہ قمیض کیا تھی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک قمیض. اگر بیڑیا نے کاٹا ہو تو پھٹا ہوتا ہے نا، اور خون بھی وہ بکری کا خون تھا. لیکن حضرت یعقوب نے پہچان لیا اور کہا کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح تم نے کہا ہے. لیکن انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. سب کہیں انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بچوں، میں تم لوگوں کے سامنے اپنے دکھڑے نہیں بتاؤں گا، میں اپنے دکھڑے اللہ کے سامنے کروں گا. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور مجھے اللہ سے اور اللہ کے بارے میں وہ پتا ہے جو تم لوگوں کو نہیں پتا. اب کیا ہوا؟ حضرت یوسف کہاں ہے؟ کنویں میں. اوئے اوئے بیچارہ ننا منا سا یوسف. اے ہائے ہائے. آپ ذرا سوچئے، آپ کنویں میں اکیلے ہیں، کیسے رہیں گے؟ کتنی خطرناک بات ہے نا؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ اس کنویں میں کیسے رہ سکتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ یوسف کے ساتھ تھا. کس کے ساتھ تھا؟ یوسف کے ساتھ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف کو اطمینان دیا. کہا، اور اتنے میں ایک قافلہ جا رہا تھا صحرا میں. قافلہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک گروپ، وہ جا رہے تھے مصر کی طرف، ایجپٹ کی طرف. ہاں، گروپ کچھ لوگ جا رہے تھے. انہوں نے اندر کیا پھینکا؟ کنویں میں پانی کے لیے مشکیزہ پھینکا. کنویں میں سے پانی نکالنے کے کیا ہوتا ہے؟ وہ مشکیزہ پھینک دے، کوئی بوتل پھینک دے، کھینچتے نا. انہوں نے پھینکا، اندر سے کیا نکلا ہے؟ ایک بچہ، ایک خوبصورت بچہ. حضرت یوسف
اس کنویں میں تھا ہے نا, اس پانی کے وہ اوپر آ گئے, انہوں نے بولا ھذا غلام بشراکم, بڑی خوشخبری ہو یہ ہمیں غلام مل گیا. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, غلام ہوتے تھے, تو انہوں نے ان کو غلام سمجھ کے کیا کیا, سن لے میرے پاس بیٹا, ابھی میرے بات سن لے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ, کیا کیا پھر حضرت یوسف جو نبی تھے, بیٹا آپ ادھر چلے جاؤ, ادھر چلے جاؤ, ادھر بیٹھ جاؤ, چیئر پہ بیٹھ جاؤ, جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ. تو کیا کیا حضرت یوسف کو انہوں نے غلام سمجھا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ, حضرت یوسف کو انہوں نے بازار میں بیچ دیا. کیا کر دیا, بیچ دیا. اور اس زمانے کا ایک بڑا وزیر, اس کے ہاں بچہ نہیں تھا, تو اس نے کہا یار یہ اچھا بچہ ہے, اس کو ہم لے لیتے ہیں. بڑے سستے داموں میں خرید لیا, اور کدھر لے گئے, اپنے گھر میں. شاہی محل, کیا ہے, شاہی محل, بڑا بڑا گھر, ہاں, بڑے بڑے نوکر چاکر غلام, وہ حضرت یوسف کو ادھر لے گئے. اور حضرت یوسف دنیا کے سب سے خوبصورت ترین کیا تھے, خوبصورت, بڑے خوبصورت. اچھا پھر کیا ہوا, ادھر جو اس گھر کی ملکہ تھی, کیا تھی, ملکہ یعنی اس وزیر کی بیوی, اس نے حضرت یوسف کو تنگ کیا. کیا کیا, تنگ کیا, اور ان کو پھنسانے کی کوشش کی. لیکن حضرت یوسف نے کیا کہا, یا ربی السجن احب الی مما یدعوننی, اے اللہ یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں, مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا اللہ میرے لیے جیل زیادہ اچھا ہے اس سے کہ یہ لوگ مجھے پھنسائیں. پھر کیا ہوا بچوں, حضرت یوسف کو جیل میں بھیج دیا گیا. کیوں, ملکہ نے پھنسا دیا ان کو. ملکہ نے کہا یہ میری بات نہیں مانتا, اس کو جیل میں ڈال دو. کس کو جیل میں ڈال دیا, حضرت یوسف کو. اللہ والے نبی, پروفٹ, میسنجر آف اللہ, وہ جیل میں ہے. کدھر ان کے بھائیوں نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی, کدھر کنواں, کدھر ان کو بیچ دیا, پھر ادھر سے لا کے ان کو ادھر غلام بنایا, پھر اس کی وزیر کی بیوی نے ان کو تنگ کیا, پھر جیل میں چلے گئے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, کتنا سیڈ سٹوری ہے نا, ہے نا, ایک بچے کے ساتھ اس طرح ہو, آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے شدت کی محبت کرتے ہیں, ہاں, اور وہ محبت حضرت یعقوب کے دل میں کس نے ڈالی, اللہ تعالیٰ نے. الودود, الودود یعنی بڑی محبت کرنے والا. بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ. اچھا پھر کیا ہوا, پھر بیٹا بات سنو غور سے, بات جو بات غور سے نہیں سنے گا اس کو ہم حلال کریں گے. بات سنو بیٹا. اچھا پھر کیا ہوا, حضرت یوسف جیل میں گئے, اور حضرت یوسف کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھی علم دیا ہوتا ہے. ایک اور علم تھا, ایک اور خاص علم تھا. کیا نام تھا اس کا, تعبیر. کیا, تعبیر الرؤیا, خواب کی تعبیر کرنا. خواب کی تعبیر کرنا, آپ نے خواب میں کچھ دیکھا تھا, اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے. ہر خواب نہیں, کوئی نہ کوئی خواب, ٹھیک ہے, کوئی کبھی کبھی کوئی خواب. تو کیا ہوا, مصر کے بادشاہ نے خواب میں کیا دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں, 7 موٹی تازی گائیں 7 دبلی پتلی گائیں کو کھا رہی. ہاں, تو حضرت یوسف, یہ عجیب سا خواب ہے نا, عجیب سا خواب ہے نا. تو حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کے پاس بادشاہ کا پیغام آیا کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دو. تو حضرت یوسف نے کہا, او بادشاہ سلامت, وہ جو عورت نے مجھے ادھر پھنسا کے جیل میں ڈالا ہے اس سے تو پوچھو ذرا مجھے کیوں جیل میں ڈالا ہے نہیں ہے. کئی سال تک جیل میں رہے, کچھ بولتے 7 سال, کوئی کہتے 10 سال, کتنا سال جیل میں رہے, بے گناہ, کوئی گناہ نہیں کیا, پھر بھی جیل میں ڈال دیا. جیل میں اکثر کون جاتے, مجرم لوگ جاتے نا, وہ مجرم ہے ہی نہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کبھی کبھی اچھے لوگ بھی جیل میں جاتے, کبھی کبھی بے گناہ لوگ بھی جیل میں جاتے کبھی کبھی. اچھا پھر کیا ہوا, اب بڑا خطرناک انٹرسٹنگ سٹوری. وہ بادشاہ نے بلایا حضرت یوسف کو اور کہا, اے یوسف میں نے یہ خواب دیکھا. تو حضرت یوسف نے کہا, اے بادشاہ اس خواب کی یہ تعبیر ہے کہ اس خواب کی یہ تعبیر ہے کہ اگلے 7 سال نہیں, اس کے اگلے 7 سال تمہارے اوپر قحط سالی آنے والی ہے. قحط سالی کا کیا مطلب ہے پتہ ہے, قحط سالی کا مطلب ہے کہ کھانا پینا نہیں ہوگا, رزق میں تنگی ہوگی, کھیت میں پھل نہیں ہوں گے, بڑے مسائل ہوں گے. تو حضرت یوسف کو انہوں نے وزیر خزانہ بنا دیا. کیا بنا دیا,
وزیر خزانہ. اور ادھر حضرت یعقوب یوسف کے بارے میں سوچتے. کس کے بارے میں سوچتے؟ آئے میرا بیٹا یوسف کدھر ہے؟ بچہ گم ہو گیا, غائب ہو گیا, گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے, کہاں سے کہاں چلا گیا, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بچایا نہیں بچایا؟ ہاں, یہ الودود ہے, اللہ کی محبت ہے. اپنا محبت, اللہ محبت کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے محبوب کو ضائع نہیں کرتا. پھر کیا ہوا؟ بادشاہ نے حضرت یوسف کو کیا بنایا؟ وزیر خزانہ. کیا بنایا؟ وزیر خزانہ, فائنینشل منسٹر. جی بیٹا. تو اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں. ہاں بالکل, اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کا خیال. پھر کیا ہوا؟ پھر جب قحط سالی آئی تو حضرت یوسف کے بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا, یاد ہے نا, وہ لوگ آ گئے یوسف کے دربار میں. اوئے ہوئے 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 ہوئے, کسی زمانے میں وہ ان کو مارنا چاہتے تھے, آج یوسف کے بھائی ان کے دربار میں کہہ رہے ہیں ہمیں دے دے اناج, ہمیں یہ راشن دے دے. ہاں, حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا. انہوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا. کیوں؟ کیونکہ حضرت یوسف کو جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ چھوٹے بچے تھے. اب تو ماشاءاللہ گبرو نوجوان بڑے ہو گئے تو نہیں پہچان سکے. تو حضرت یوسف نے ان کو وہ پھل دے دیا اور کہا کہ تم لوگوں کا ایک بھائی ہے. کیا ہے وہ بھائی؟ حضرت یوسف کا سگا بھائی تھا اور بڑا قریب, ان کے دل کے قریب, بنیامین بعض علماء کہتے ہیں اس کا نام تھا. کہا اس کو لے کے آنا اگلی بار. تو انہوں نے کہا اے حضرت امیر, ہمارے ابو بزرگ ہیں, ہمارے لیے مشکل ہے. انہوں نے مجھے اگر تم وہ نہیں لاؤ گے تو تم لوگوں کو راشن نہیں ملے گا. اب وہ بھائی گئے واپس حضرت یعقوب کے دربار میں اور کہنے لگے کہ مصر کے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ یہ بھائی لے کے آؤ. حضرت یعقوب تو پہلے ہی صدمے میں تھے, ہے نا, کہ میرا اتنا اچھا بچہ ضائع ہو گیا, یہ دوسرا میرا بچہ جو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو یہ لے جانا چاہتے ہیں. اور انہوں نے حضرت یعقوب نے کہا کہ تم لوگ دوبارہ گڑبڑ کرنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا نہیں, ہم نہیں کرنا چاہ رہے, یہ دیکھ لیں وزیر خزانہ مصر کی طرف سے پیغام آپ کے لیے. پھر کیا ہوا؟ حضرت یعقوب نے ان بچے کو ان کے حوالے کر دیا. اب جب وہ واپس آئے حضرت یوسف کے سے ملے, حضرت یوسف نے اس کو بتایا میں تیرا بھائی ہوں, ان لوگوں نے مجھے پھنسایا تھا, تم میرے ساتھ رہو. اور پھر کیا کیا؟ پھر وہ جو ہاں بیٹا, وہ جو حضرت یوسف نے حضرت بنیامین کو, اپنے بھائی کو اپنے پاس کسی طریقے سے بٹھا دیا. تو ان کے باقی بھائیوں نے بولا او ہمارا ایک بڈھا باپ ہے, وہ پریشان ہو جائے گا, پہلے سے اس کا بھائی, پہلے سے اس کو ہم نے یعنی کسی طرح وہ گم ہو گیا, اب یہ دوسرا بھائی بھی اس طرح, تو ہمارا ابو تو پاگل ہو جائے گا. یہ وہ کر کے انہوں نے حضرت یوسف کو کہا, لیکن حضرت یوسف نے کہا نہیں دے رہا میں. اچھا وہ لوگ واپس گئے تو حضرت یعقوب پھر پریشان ہو گئے, میرا دوسرا بیٹا بھی نہیں آیا, تم لوگوں نے وہی کر دیا دوبارہ جس طرح تم نے پہلے کیا تھا یوسف کے ساتھ. اور رونے لگ گئے, اور رونے ان کے آنکھوں سے بینیائی چلی گئی. کیا چلی گئی؟ بلائنڈ ہو گئے, وہ نہیں دیکھ پائے, رو رو کے پریشان. اتنی محبت کرتے تھے, ایک باپ اپنے بچے سے کتنا محبت کرتا ہے نا, اسی طرح. لیکن ادھر بھی انہوں نے کہا فصبر جمیل. کیا کہا؟ صبر جمیل کرتا ہوں میں. کیا کرتا ہوں؟ صبر جمیل کرتا ہوں. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت یوسف نے جب دوبارہ یہ لوگ آئے ان کے دربار میں, حضرت یوسف نے کہا کہ تم لوگوں نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا لأنت یوسف, کیا تم یوسف ہو؟ انہوں نے کہا انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ, یہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کر لیا. وہ سب پریشان. آپ ذرا سوچے بچوں, جس نے کل آپ کو کنویں میں پھینکا, آپ کو قتل کرنا چاہا, آپ جیل میں گئے, آپ کو بیچا گیا, آپ تکلیفوں سے گزرے, آج آپ بادشاہ ہیں. کیا ہے؟ اور جنہوں نے کل مجھے مارنا چاہا وہ میرے سامنے کھڑے ہیں. ہاں پی لو, میرے سامنے کھڑے ہیں. کیا حضرت یوسف نے انتقام لیا؟ ان کو مارا, حالانکہ وہ مار سکتے تھے, ہے نا. کیا کہا لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ آج میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا, اللہ سے معافی مانگو. اور کہا یہ لو میری قمیص. کیا؟ میری قمیص, ہاں القی علی وجہ ابی یأتی بصیرا, میرے ابو کے منہ پہ یہ قمیص ڈالا, ان کی بینائی لوٹ آئے گی, ان کی نظر لوٹ آئے گی. جب وہ گئے, ابھی راستے میں تھے, حضرت یعقوب کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے.
اور جب وہ انہوں نے ان کو قمیض پہنکا تو ان کی آنکھیں لوٹ آئی, انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا. اس کو بولتے شدت محبت. کیا؟ شدت محبت. اب پھر وہ پورا خاندان یعقوب آ گیا مصر. پھر کیا ہوا؟ جب خاندان یعقوب واپس آیا تو پھر وہ جو حضرت یوسف نے خواب نہیں دیکھا تھا کہ 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں, ادھر جب حضرت یوسف تخت بادشاہ پر بیٹھے ہوئے, ہاں, سب نے ان کے سامنے ان کو سلام کیا, ان کے سامنے جھکاؤ کیا. تو حضرت یوسف نے کہا یا ابتی, اے میرے ابو, ہاذا تأویل رؤیا, یہ میرے خواب کی تعبیر آج حقیقت بن گئی. اللہ اکبر. اس قصے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کئی چیزیں سیکھتے ہیں. نمبر 1 کہ کبھی کبھی حسد سب سے بڑا گناہ ہے. حسد سب سے بڑا گناہ ہے, ٹھیک ہے, اور سب سے پہلا گناہ ہے جو سب سے پہلے گناہ کائنات میں کیا گیا. شیطان کو حضرت آدم سے حسد تھا. ہاں, خلقتہ من طین وخلقتنی من نار, اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور میں آگ کا بنا ہوا ہوں, اور آپ نے اس کو نوازا ہے. تو یہ حسد, حابیل قابیل بھی حسد, یوسف اور ان کے بھائی بھی حسد ہے نا. تو کبھی کبھی یہ حسد انسان کو ایسی حرکتیں کرنے پر مجبور کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے. کیا کوئی اپنے بھائی کو قتل کرے گا؟ نہیں, لیکن حسد کرواتا ہے. اس لیے کبھی بھی آپ نے کسی سے حسد نہیں کرنا کہ ابو اس کو کیوں زیادہ پیار کرتے ہیں, ابو آپ اس کو کیوں زیادہ پیار کرتے ہیں, ہاں, ابو آپ میری بہن کو کیوں پیار کرتے ہیں زیادہ, امی کو, ابو کیا بولتے ہیں, بھائی کو کیوں پیار کرتے ہیں, مجھ سے کیوں نہیں کرتے. یہ آپ نے نہیں کرنا. ابو آپ کو بھی پیار کرتے ہیں, آپ وہ دیکھیں ابو آپ کو کتنا پیار کرتے ہیں, یہ نہیں دیکھو وہ دوسرے کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ورنہ آہستہ آہستہ دیکھو کیا کر دیا یوسف کے بھائیوں نے. اسی طرح ایک اور بات اس قصے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو ضائع کیا؟ حالانکہ ان کو کنویں میں بھی پھینکا, ان کو بیچا بھی گیا, ان کو جیل میں بھی ڈالا, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اگر وہ اللہ والے ہوں ان کو بادشاہت دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ وہ بادشاہ بن جاتے ہیں. مصر کے بادشاہ بن گئے. اوئے ہوئے ہوئے, ایک کہاں غلام کہاں بادشاہ کے تخت. لیکن اللہ ہے, اللہ ہر چیز کر سکتا ہے, اللہ ہر چیز کر سکتا ہے. اچھا, آخری اور ختم کرتے ہم. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کے دل میں بڑی محبت ڈالی تھی اپنے بیٹے کے لیے, ہے نا. اسی طرح ہمارے والدین بھی ہم سے کیا کرتے ہیں, بڑی ٹھنڈی, ہمارے والدین بھی ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو اس لیے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے, والدین سے زیادہ ہم سے کون محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ جب ہم سے محبت کرتے کیا ہمارے ساتھ ظلم کرے گا؟ ہاں, ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو, آپ نے بولا اللہ نے کیا تو خیر ہی ہوگا, اللہ نے کیا تو خیر ہی ہوگا, کچھ بھی ہو, چاہے مجھے وہ اچھا نہیں لگ رہا ہو. کئی بار امی ابو کو آپ بولتے ہیں نا, ابو مجھے چاکلیٹ دے دے, مجھے ٹوائز دے دے, میں نے برگر کھانا ہے, پیزا کھانا ہے نا. ابو نہیں دیتے. کیا وہ آپ سے نفرت کرتے؟ نہیں, وہ آپ سے محبت کرتے. اس لیے تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش سے گزارتا ہے کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے. ایک حدیث میں پتہ ہے کیا ہے؟ ایک حدیث میں ہے من یورد اللہ بہ خیرا یصب منہ, جس سے اللہ خیر کا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے, اس کو مصیبتوں سے گزارتا ہے, اس کو شیر بناتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے یہ ساری چیزیں, ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے بچوں, کوئی سوال سمجھ میں آیا آپ کو؟ قصہ اچھا لگا؟ ٹھیک ہے بیٹا, ختم. ابھی ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق دے. آخر میں ہم ایک دعا پڑھ لیں ایک ساتھ. حضرت یوسف یہ دعا کیا کرتے تھے, کیا تھے؟ وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. بس ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.